اس کا دماغ ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اسلام، معاف کیجئے، صرف مردوں کا دین نہیں ہے، اسلام مردوں اور عورتوں دونوں کا دین ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے عورت کو دبایا ہے، یہ ہماری اور آپ کی غلطیاں ہیں جس کی وجہ سے آج اسلام بدنام ہو رہا ہے۔ بیمار دوائی کھاتا نہیں، بدنام طبیب کا نام ہوا، ہوئے کام برے تو مسلمان سے، بدنام بیچارہ اسلام ہوا۔ اسلام نے تو عورت کو یہ سمان دیا ہے، قرآن میں مردوں کے نام پر کوئی سورت نہیں اتری، عورت کے نام پہ سورہ نیسا اتری۔ عورت کے 3 بڑے بڑے روپ ہیں، عورت ماں ہوتی ہے، عورت بیٹی ہوتی ہے، عورت بیوی ہوتی ہے۔ یہ عورت جب ماں کے روپ میں آتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اے انسان، اپنے ماتا پتا کے ساتھ تو اچھا سلوک کر، اپنے ماں باپ کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ ابھی یو پی سے ایک جگہ سے خبر میرے پاس آئی، میں فون پر موبائل پر کسی نے مجھ کو بتایا، اللہ کی قسم میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 70 سال کی بوڑھی ماں، شوگر کی مریضہ تھی، ایک ہی بیٹا اور بہو گھر میں رہتے تھے۔ 70 سال کی بوڑھی ماں گھر میں جگہ جگہ پیشاب کر دیتی تھی، بیٹا اپنی بوڑھی ماں کو ڈانٹتا تھا، بہو بھی ڈانٹتی تھی، پھٹکارتی تھی، کیوں تم ادھر ادھر پیشاب کر دے رہی ہو؟ ماں نے کہا بیٹا یاد کر اپنا بچپن، تو بھی تو جگہ جگہ پیشاب کر دیا کرتا تھا، اور میں پوچھا لے کر کے تیرے پیشاب کو صاف کر دیا کرتی تھی۔ تو دن بھر میں 25 مرتبہ کپڑے میں پیشاب کرتا تھا، میں 25 مرتبہ تیرے کپڑے کو چینج کر دیتی تھی۔ پہلے کے زمانے میں تو ڈائپر وغیرہ بھی نہیں تھا، اب تو ماشاءاللہ نئے دور کی عورتیں ہیں، ڈائپر ہے، وائپس ہے، فلانا ہے، ڈھکانا ہے، تو بہت آسانی ہے۔ اس بوڑھی ماں کو جو جگہ جگہ پیشاب کرتی تھی، اس کے اپنے بیٹے نے اور بہو نے اتنا مارا، اس محلے کے ایک آدمی نے دیکھا اس بوڑھی عورت کو گٹھری کی طرح پڑے ہوئے کمرے میں، اس بوڑھی عورت کی لاش ملی ہے، اور لاش ایسی طریقے سے ملی ہے کہ چہرے پر مارنے کے نشانات بھی ہیں، چوٹ کے نشانات بھی ہیں، اور پولیس کو اور محلے والوں کو پورا ڈاؤٹ ہے کہ اسی بیٹے اور بہو نے مل کر کے اپنی ماں کو مارا ہے۔ یہ حالات ہیں آج۔ انسان اتنا کرور ہو چکا ہے، اتنا کٹھور ہو چکا ہے، اتنا سخت دل ہو چکا ہے۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اے انسان تو اپنے ماتا پتا کے ساتھ اچھا سلوک کر۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ کرہا، حملت امہ وہنا علی وہن، تیری ماں نے تکلیف در تکلیف سے تجھ کو اپنے پیٹ میں رکھا ہے۔ قرآن کے 26ویں پارے میں اللہ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو حکم دیا اپنے ماتا پتا کے ساتھ تو اچھا سلوک کر۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، تیری ماں نے بڑی تکلیف سے تجھ کو پیٹ میں رکھا تھا اور بڑی تکلیفیں جھیل کر کے تجھ کو جنم دیا تھا۔ 3 تکلیفیں ایسی ہیں جو ماں اٹھاتی، پیٹ میں رکھنے کی تکلیف، جنم دینے کی تکلیف، اور 9 مہینے تک دودھ پلانے کی تکلیف۔ اسی لیے باپ کا درجہ اپنی جگہ ہے، مگر ماں کا درجہ باپ سے بھی 3 گنا زیادہ ہے۔ دنیا والوں، تم کہتے ہو اسلام نے عورت کو کیا دیا ہے، آؤ میں تم کو بتاؤں، اسلام نے عورت کو یہ سمان دیا ہے کہ اگر عورت ماں ہے تو باپ سے 3 گنا اس کا درجہ زیادہ ہے۔ جزاک اللہ کے پیارے نبی کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر کے سوال کیا من احق الناس بحسن صحابتی، اے اللہ کے نبی، میرے اچھے سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟
آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں ہے۔ پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ آپ نے فرمایا تیری ماں ہے۔ اس کے بعد پوچھا کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ چوتھی مرتبہ آپ نے فرمایا تیرا باپ ہے۔ جس ماں کو اسلام نے یہ درجہ دیا تھا، اس ماں کو آج آپ نے گالی بنا دیا۔ کسی سے لڑائی ہوتی ہے، ماں کی گالی ہم دیتے ہیں۔ تمہیں گالی دینے کے لیے باپ نہیں ملا، گالی دینے کے لیے بھائی نہیں ملا، گالی دینے کے لیے کوئی اور ماں ملی تھی تجھے گالی دینے کی، تو نے ماں کو گالی بنا دیا۔ نبی نے 3 مرتبہ ماں کا نام لیا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے نبی، میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ کے ساتھ جنگ میں جانا چاہتا ہوں، میں اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے آیا ہوں، رو رہے ہیں میرے ماں باپ۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابی، جاؤ اور اپنے ماں باپ کو ہنسا کر کے آؤ جیسے تم رلا کر کے آئے ہو۔ ماں باپ کو رلانے کی تم کو اجازت نہیں ہے، انہوں نے ہمیشہ تمہیں ہنسایا ہے، ان کی وجہ سے تمہارے لب پر مسکراہٹ آئی ہے، لہذا تمہاری وجہ سے ان کی آنکھوں میں آنسو نہیں آنے چاہیے۔ جاؤ اپنے ماں باپ کو تم ہنسا کر کے آؤ۔ عورت اگر ماں ہے اس کا یہ درجہ ہے، اور یہی عورت اگر بیٹی بن کے آتی ہے، اللہ کے پیارے نبی کیا فرماتے ہیں؟ من ابتلیا بہذہ البنات شیئا کن لہ سترا من النار۔ جس کو اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے آزماتا ہے، جس کا امتحان اللہ تعالیٰ بیٹی دے کر کے لیتا ہے اور اس امتحان میں وہ کھرا اتر جاتا ہے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں کن لہ سترا من النار، وہ بیٹی اپنے ماں باپ کو جہنم کی آگ سے بچاتی ہے۔ او بیٹی والو، بیٹی تو تم کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئی ہے، مگر تم نے کیا کیا ذرا غور کرو۔ کتنی بیٹیاں ہیں، باپ اپنی بیٹی سے ڈھنگ سے بات تک نہیں کرتا، جوان بیٹی سے باپ بات کرنا بھی اپنی انسلٹ سمجھتا ہے۔ باپ گھر میں آتا ہے، بیٹی جلدی سے کمرے میں چلی جاتی ہے، باپ کو دیکھ کے ڈر جاتی ہے۔ او لوگوں، باپ بیٹیوں کو ڈرانے والا نہیں، باپ بیٹیوں سے پیار کرنے والا ہونا چاہیے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے باپ تھے بیٹی؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، بخاری کی روایت ہے، جب حضرت فاطمہ آتی تھی، نبی کی بیٹی جب آتی تھی، اللہ کے پیارے نبی اپنی بیٹی کا ویلکم کرتے تھے، سواگت کرتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے اور کہتے تھے مرحبا ببنتی، اے میری بیٹی تیرا آنا مبارک ہو، اور آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے چوم لیتے تھے اور اپنی سیٹ پر اپنے بغل میں اپنے بازو میں اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے۔ بیٹی اگر ہے عورت تو پیار اور سمان کے لائق ہے۔ ہمارے یہاں تو صاحب کہتے بیٹی پرایا دھن ہوتی، یہ ہوگی کسی کے ہاں کہاوت، ہمارے یہاں بیٹی کبھی پرائی نہیں ہوتی، معاف کیجیے، اسلام میں بیٹی کبھی پرائی نہیں ہے۔ سسرال چلی گئی ہے، کسی کی بیوی بن چکی ہے، کسی کی ماں بن چکی ہے، مگر ماں باپ سے اس کا رشتہ کبھی نہیں ٹوٹتا ہے۔ اور میار پور والوں، تم بیٹیوں کو جہیز دیتے ہو، کاش کہ تم نے جہیز بن کر کے بیٹیوں کو وراثت میں ان کا حق دیا ہو۔ جاؤ بہار اور کٹیہار کے کسی بھی عالم سے سوال کر کے پوچھو کہ بھائی اپنی بہن کا حق دیے بغیر اور باپ اپنی بیٹی کو جائیداد میں وراثت میں اس کے حق سے محروم کر کے اگر حج کرنے جا رہا ہے، عمرہ کرنے جا رہا ہے، کیا اس کا عمرہ قبول ہوگا اللہ تعالیٰ کے؟ جاؤ فتویٰ پوچھو۔ یہ کوئی آپشنل چیز نہیں ہے کہ چاہو تو عمل کر لو۔ اللہ نے قرآن میں جب وراثت بیان کی فرمایا وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اے میرے بندو ہم جو وراثت کا مسئلہ بتا رہے ہیں، بیٹی کا اتنا ہے، بیٹے کا اتنا ہے، شوہر کا اتنا ہے، بیوی کا اتنا ہے، باپ کا اتنا ہے، ماں کا اتنا ہے، ہم یہ جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اے دنیا والوں کان کھول کر کے سن لو، وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی بارڈر ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے۔ انڈیا کی بنگلہ دیش کی بارڈر قریب ہے آپ کے ہاں سے، بنگلہ دیش کی بارڈر اور نیپال کی بارڈر قریب ہے آپ کے ہاں سے۔ اگر بارڈر پر بی ایس ایف کے جوان بیٹھے ہیں، اگر انلیگل طریقے سے کوئی بارڈر کراس کرتا ہے،
فوراً سپاہی ایکشن لیتے ہیں. اللیگل طریقے سے کسی کو کسی دوسرے دیش کی سرحد میں جانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کہہ رہا ہے وراثت کا جو قانون ہم نے دیا ہے یہ اللہ کی بنائی ہوئی بارڈر ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی حد ہے، یہ اللہ کی بنائی ہوئی لمٹ ہے. اس کو کراس کرو گے تو تم اللیگل مانے جاؤ. باپ کے مرنے کے بعد بھی باپ کی وراثت میں بیٹی کا حق ہے. ہاں بیٹے کا آدھا ملے گا اس کو، کیونکہ بیٹا کماتا ہے، بیٹا اپنی ماں کو بھی خرچہ دیتا ہے، بیوی کو بھی خرچہ دیتا ہے، بیٹے کی ذمہ داری رہتا ہے، بیٹے کو ڈبل ملے گا. مگر بیٹے کا آدھا بیٹی کو بھی ملے گا، بھائی کا آدھا بہن کو بھی ملے گا. یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون. اسلام میں بیٹی پرایا دھن نہیں ہوتی ہے، معاف کیجیے. یہی عورت جب بیوی بنتی ہے، کبھی آپ نے غور کیا نکاح کا یہ بندھن کتنا مضبوط ہوتا ہے؟ شوہر اور بیوی کے درمیان نکاح کے بعد کوئی پردہ نہیں ہے. جب تک شادی نہیں ہوئی تھی ایک دوسرے کو دیکھنا بھی جائز نہیں تھا. جب تک شادی نہیں ہوئی تھی عورت کے بدن کو ٹچ کرنا بھی حرام تھا. جب تک شادی نہیں ہوئی تھی عورت کے بدن کو دیکھنا بھی حرام تھا. اور آج نکاح ہو گیا، سر سے پیر تک وہ عورت حلال ہو گئی. یہ نکاح کی برکت ہے. اور اس نکاح میں اللہ کا نام لے کر خطبہ نکاح پڑھ کے قاضی صاحب ایجاب و قبول کراتے ہیں، مولوی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھ کے دلہا سے کہتے ہیں کہ میں تیرا نکاح فلاں کے ساتھ کر رہا ہوں. اللہ کا کلام پڑھ کر کے یہ نکاح کیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی نے اپنے آخری خطبے میں حجۃ الوداع کے موقع پر عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا تھا اتقوا اللہ فی النساء، اے لوگو تم عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا. فإنکم اخذتموہن بأمان اللہ، کیونکہ تم نے جب نکاح کیا تو ان کو اللہ کی پناہ میں لیا ہے. واستحللتم فروجہن بکلمۃ اللہ، اور تم نے اللہ کا کلام پڑھ کر کے اللہ کا نام لے کر کے ان کی شرمگاہوں کو حلال کیا ہے. کل تک وہ حرام تھی، نکاح کے ذریعے تمہارے لیے حلال. اور جب یہ عورت بیوی بن کے آتی ہے، اللہ کی قسم گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے رشتے بہت چل رہے ہیں سماج میں، حرام رشتے بہت چل رہے ہیں سماج میں. مگر جو غلط ہے وہ غلط ہی رہے گا، اور جو صحیح ہے وہ صحیح ہی رہے گا. شوہر اور بیوی کا جو رشتہ ہے، جو حلال رشتہ ہے، اللہ کی قسم اس میں سکون ہے. حرام رشتوں میں سکون نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کو دھوکہ دے کے بھاگ جاتی ہے. یہ برگر اور پیزا کھانے والی قوم جب ہر چیز میں فاسٹ کام کرنے لگی، شارٹ کٹ تلاش کرنے لگی، تو رشتوں میں بھی شارٹ کٹ تلاش کیا جانے لگا. شوہر سے من بھر گیا تو شوہر کو بیوی چھوڑ کے بھاگ رہی ہے، بیوی سے من بھر گیا شوہر چھوڑ کے بھاگ رہا ہے. گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا رشتہ بنا، کچھ دنوں تک فائدہ اٹھایا، پھر وہ اس کے راستے وہ اس کے راستے. کتنی بڑی بے غیرتی ہے، کتنی بڑی بے شرمی ہے کہ ایک دوسرے کے تن سے فائدہ اٹھایا جائے، ایک دوسرے کے شریر سے فائدہ اٹھایا جائے، اور اس کے بعد کہا جاتا بریک اپ ہو گیا، بریک اپ ہو گیا. آج بریک اپ ہوا، کل پیچ اپ ہوا، اس کے ساتھ بریک اپ ہوا، اس کے ساتھ پیچ اپ ہوا. رشتہ نہیں ہوا، کپڑا ہے، ڈوری ہے، باندھ دی نہیں، یہ رشتہ ہے میرے پیارے سے. اسی لیے حرام رشتے میں وہ سکون پیدا ہو ہی نہیں سکتا جو نکاح میں پیدا ہو. یہ الگ بات ہے کہ ہم نے نکاح کو بھی آج ایک مقدس رشتے کو بھی آج ہم نے ناپاک بنا دیا ہے. اب نکاح کہاں ہوتا ہے بھائی صاحب؟ اب تو سودا ہوتا ہے. لڑکا جتنا کوالیفائیڈ ہے، لڑکا جتنا پڑھا لکھا ہے، لڑکا جتنی اچھی جاب پر ہے، اتنا مہنگا سودا لگایا جاتا ہے. 3 لاکھ دینا پڑے گا آپ کو. ہمارے لڑکے کو بلیٹ چاہیے. اور تھوڑا اگر لڑکا زیادہ پڑھا لکھا ہے، زیادہ پیسہ کمانے والا گورنمنٹ جاب میں ہے، تو بڑا سا منہ کھل جائے گا، فارچونر چاہیے. اور آج کل فارچونر سے بھی بڑھیا کوئی گاڑی آئی ہے، پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا، لینڈ کروزر وغیرہ، تو خیر کچھ بھی ڈیمانڈ کر دی جاتی ہے. بیٹیوں کا تم سودا کر رہے ہو، بے شرمی اور بے غیرتی کی حد ہے. بیٹیاں سودا کرنے کی چیز نہیں ہوتی ہے میرے بھائی. بیٹی بڑی نصیب والے لوگوں کو ملتی ہے. میرا تجربہ ہے، اور تم بھی تجربہ کر کے دیکھ لینا. جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی ہے وہ تجربہ کر کے دیکھ لے.
اس کی روزی روٹی میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، اس کے مال میں برکت پیدا ہو جاتی ہے، آٹومیٹک اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میرے گھر میں برکت آئی۔ اور جن کے گھروں سے بیٹیاں چلی جاتی ہیں ان کا کاروبار مندہ پڑ جاتا ہے، ان کی روزی روٹی کمزور ہو جاتی ہے، بیٹیاں برکت لے کے آتی ہے میرے ساتھ۔ عورت بیٹی ہے برکت لے کے آئی، ماں ہے جنت لے کر کے آئی، بیوی ہے سکون لے کر کے آئی۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ میرے بندو، اللہ کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہارے جوڑے بنائے، تمہاری پتنیوں کو بنایا، تمہاری بیویوں کو بنایا۔ ہاں اے لوگو، اتنے بڑے بڑے جلسے کر رہے ہو، کس لیے کر رہے ہو؟ جلسے کا عنوان کیا رہتا ہے؟ معاشرے کی اصلاح کرنا ہے۔ معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک گھر کی اصلاح نہیں ہوگی، اور گھر کی اصلاح کیسے ہوگی؟ جب تک نیک گھر والی نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تُنْکَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ، جب عورت کا نکاح ہوتا ہے 4 چیزیں عورت کے اندر لوگ دیکھتے ہیں۔ لِمَالِهَا، پیسہ دیکھتے ہیں، وَلِجَمَالِهَا، خوبصورتی دیکھتے ہیں، وَلِحَسَبِهَا، خاندان دیکھتے ہیں، وَلِدِينِهَا، اور کچھ لوگ دینداری دیکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ، تم دیندار عورت کو اپنے گھر میں لے کے آ جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ او لوگو، دیندار عورت کو لے کے آ جاؤ، وہ تمہاری سگریٹ چھڑوا دے گی، وہ تمہارا رجنی گندھا چھڑوا دے گی، وہ تمہارا سود اور بیاہ چھڑوا دے گی۔ تم نیک عورت کو لے کے تو آؤ اپنے گھر میں۔ تم تو نیک کہاں لاتے ہو؟ تم تو خوبصورت لاتے ہو، تم تو اپنی برادری کی لاتے ہو، اپنے خاندان کی لاتے ہو، تم دینداری کو نہیں دیکھتے۔ عورت سکون لے کے آتی ہے میرے ساتھ۔ اچھا، ایک عورت ہے جس سے آپ کا کوئی رشتہ نہیں ہے، جلسے میں آپ گئے، وہاں آپ کی ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے۔ ماں کا سمان کرنا ہے، بہن کو عزت دینا ہے، بیٹی کو عزت دینا ہے۔ ایک چوتھی عورت آئی، کوئی رشتہ نہیں ہے میرا اس کے ساتھ، میں دوسرے گاؤں سے آیا ہوں، وہ میار پور کی لڑکی ہے، میار پور کی عورت ہے، میرا اس سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ میں بھی جلسے میں جا رہا ہوں، وہ بھی جلسے میں جا رہی ہے، سامنا ہوا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے مسلمانوں، کوئی غیر لڑکی تم کو نظر آ جائے، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، اسے گھور گھور کے نہ دیکھو، اپنی نگاہوں کو اس کے اوپر نہ جماؤ، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو۔ اللہ اکبر! اسلام نے عورت کو کتنا سمان دیا ہے۔ کوئی غیر عورت ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، نہ بہن ہے، نہ بیٹی ہے، نہ ماں ہے، لیکن کوئی غیر عورت بھی ہے تو آپ کو اسے گھورنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اسے ہراسمنٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو اسے پریشان کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کے سماج میں کسی عورت کے بارے میں افواہ اڑ گئی، وہ عورت بدچلن ہے، آپ نے بھی مزہ لینے کے لیے اس کو لوگوں سے کہنا شروع کیا، ارے فلاں کی لڑکی تو بدچلن ہے۔ آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور آپ نے کسی عورت کو بدچلن ہونے کا آروپ لگایا، کیریکٹر پر آروپ لگایا۔ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدا، جو کسی بے قصور عورت پر، کسی پاک دامن عورت پر بد چلنی کی تہمت لگائے، چرترہین ہونے کا الزام لگائے، کیریکٹر لیس ہونے کا الزام لگائے، اس عورت کے اوپر زنا کا الزام لگائے، اور 4 گواہ اس کے پاس نہ ہوں۔ اسلام نے جو ثبوت مانگا ہے، جو گواہ مانگا ہے، اگر وہ گواہ تیرے پاس نہیں ہے، وہ ثبوت تیرے پاس نہیں ہے، تو قرآن کیا کہتا ہے؟ فَجْلِدُوهُمْ 80 جلدا، الزام لگانے والے کو، تہمت لگانے والے کو، جھوٹا الزام لگانے والے کو 80 کوڑے مارے جائیں گے۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اور اسلامی عدالت میں اس انسان کی گواہی کبھی قبول